اس نے آنپتے کانپتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا، مطلب یہ کہ آسانی سے تم نہیں بتاؤ گے؟ تم مجھے پولیس کے حوالے کر دو، وہ چیخ کر بولا۔ میں نے اسے دوسری بار زیادہ بے رحمی سے مارا۔ پولیس کے ساتھ مل کے تم یہ ریکٹ چلاتی ہو نا، ہم جانتے ہیں۔ غالب نے ریوالور کو اوپر اچھال کے پکڑنے کی کوشش کی، مگر یہ مظاہرہ ناکام ہو گیا۔ ریوالور نیچے گرا تو وہ ایک دم اس پر جھپٹا۔ میں نے اس کے ایک کک رسید کی، وہ دور جا کے گرا اور اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے دورا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے پولیس تمہیں چھوڑ دے گی۔ ٹرائی اگین، غالب بولا، دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے۔ اس نے دوسری بار ریوالور اچھالا اور کیچ کر لیا۔ میں نے بہرام کو گھسیٹ کر ایک کرسی پر ڈال دیا۔ اگر تم نے سچ نہ بولا تو میں دوسرے طریقے استعمال کروں گا۔ میں بجلی کے جھٹکے دے کر تمہیں مار ڈالوں گا، تمہیں ننگا کر کے فریزر میں ڈال دوں گا، یا تمہاری چھری سے کھال اتار لوں گا۔ بتاؤ، شہناز کریم اور عبد الکریم کے ٹکٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ آدھے گھنٹے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے ایک پاکستانی فیملی کے 2 افراد کو قتل کر کے ان سے یہ ٹکٹ حاصل کیے تھے۔ اپنے ایک ساتھی کی مدد سے اس نے لاشوں کے سر کاٹ کر الگ گاڑ دیے اور دڑ جہاں سے دور ایک ایسی گاڑی میں پھینک آئے جہاں وحشی درندے ان کی ہڈیاں تک کھا جائیں۔ اس لڑزانگیز قتل کی واردات نے میرے اور غالب کے دماغ کو شدید صدمے سے دوچار کیا۔ میں اس معاملے میں کسی دھوکے یا فراڈ کے امکانات دیکھ رہا تھا اور صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ دھوکہ کس کے ساتھ ہوا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ صرف 12,000 کی خاطر وہ شخص دورے قتل کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف اس امید میں کیا تھا کہ ہم اپنے وعدے پر قائم رہتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں گے، مگر اس سے پہلے وہ بہت مار کھا چکا تھا اور نیم جاں ہو رہا تھا۔ ہم نے اسے غسل خانے میں بند کر دیا۔ اس بات کا قطعی کوئی امکان نہ تھا کہ وہ فرار ہو جائے۔ اس میں اٹھنے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ بھیانک انکشاف رابعہ اور نازو کی عدم موجودگی میں ہوا، ورنہ ان کا نروس تو بریک ڈاؤن ہو جاتا۔ اب اس کا کیا کریں؟ میں نے کہا۔ غالب نے کہا، وہی جو اس نے کیا۔ یہ شخص رحم کا مستحق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، اسے ہم ٹھکانے لگا دیں گے۔ یہ قاتل ہے جس نے ہمارے 2 ہم وطنوں کی جان لے لی تھی۔ اگر یہ معاملہ پولیس کے سپرد کیا گیا تو یہ صاف بچ جائے گا۔ پھر قصہ تمام کرو۔ میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، ابھی عبد الکریم اور شہناز کریم کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ ٹکٹ بیچے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جہاز کی پرواز کے وقت کوئی عبد الکریم یا شہناز کریم ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتے، اور نہ پولیس اتنی جلدی ان کا سراغ لگا سکتی ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ شہناز اور کریم کو بھی ٹکٹ اسی نے بنوا کے دیے ہوں گے، ورنہ اسے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ان کے پاس فلاں فلائٹ کے ٹکٹ ہے؟ اگر اسے ڈر نہیں تھا تو وہ گھبرا کیوں گیا تھا؟ میں نے کہا، وہ تصدیق اور ضمانت طلب کرنے پر گھبرایا تھا۔ اسے ہم سے یہ امید نہ تھی۔ اس نے تو سوچا ہوگا کہ ہم تھینک یو ویری مچ کہہ کے ٹکٹ جیب میں ڈالیں گے اور اپنی راہ لیں گے۔ تفتیش کے دوسرے راؤنڈ میں اس نے مزید انکشافات کیے۔ عبد الکریم اور شہناز کریم اسے ایک کیمپ میں ملے تھے جہاں وہ دوسرے بہت سے ایجنٹس کی طرح شکار کی تلاش میں گھومتا تھا۔ شہناز ایک بنگالی لڑکی تھی اور کریم 1 سال سے مشرقی پاکستان میں تھا۔ فوجی اصطلاح میں وہ ایک بگوڑا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا تھا۔ اسے شہناز کے گھر میں پناہ ملی تھی جسے وہ پہلے سے جانتا تھا اور یقین دلا چکا تھا کہ اس سے شادی کرے گا۔ جب حالات خراب ہوئے تو یہ محبت کرنے والے بچھڑ گئے اور سارے وعدے خواب فردا بن گئے۔ شہناز اسے بھول گئی تھی۔ وہ اچانک آ پہنچا اور شہناز کو اپنے ساتھ لے گیا۔ انہوں نے ڈھاکہ پہنچ کے خفیہ طور پر نکاح پڑھوا لیا۔ شہناز کے والدین جو پہلے تیار تھے اب اس شادی پر ہرگز رضامند نہ ہوتے۔ ڈھاکہ سے وہ چھپتے چھپاتے نیپال پہنچ گئے تھے اور کریم کا خیال تھا کہ واپس پہنچ کے وہ اپنی رجمنٹ کے سینٹر میں رپورٹ کر دے گا۔ پاکستان میں وہ محفوظ ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ شہناز نے اپنے زیور اور کریم نے تمام نقد روپیہ دے کر بہرام کی معرفت 2 ٹکٹ حاصل کیے۔ اس کے لیے انہیں 2 ہفتے انتظار کرنا پڑا۔ یہ 2 ہفتے انہوں نے اپنے کیمپ میں خاموشی سے گزارے۔ پکڑے جانے کے ڈر سے وہ باہر نہیں نکلتے تھے اور کسی سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تو اپنے نام تک غلط بتا رکھے تھے، مگر بہرام کو انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ ان کی بے وقوفی تھی یا شامت اعمال؟ 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا تو فرشتے اجل کے روپ میں بہرام نے ان کے مستقبل کا راستہ روک لیا۔
وہ لاوارث گمنام لوگ تھے۔ بہرام کے لیے انہیں مار کے غائب کر دینا بہت آسان کام ثابت ہوا۔ ان کا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا جو ان کی اچانک روپوشی پر تشویش کا اظہار کرتا۔ انہیں ٹکٹ دکھا کے وہ اپنے ساتھ لے گیا اور کہا کہ اب اس کا کام ختم ہوا، جہاز پر انہیں دوسرا شخص سوار کرائے گا۔ کریم اور شہناز اس سے ملنے گئے اور واپس نہیں آئے۔ ہم نے اسے پھر بند کر دیا۔ یہ سب سن کے رام ناتھ جیسا شخص بھی مشتعل ہو گیا۔ بند کیوں کر رکھا ہے؟ اسے ختم کرو، آج رات کو اس کی لاش سڑک پر پھینکوا دیں گے۔ میں نے کہا رام ناتھ، بہت سے لوگوں نے اسے ہمارے ساتھ دیکھا ہوگا، اس کی لاش بھی نہیں ملنی چاہیے۔ نہیں ملے گی، وہ خود ہمیں اس جگہ لے جائے گا جہاں میں نے کہا بالکل ٹھیک سوچا تم نے، مگر میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ غالب نے کہا تم ٹکٹ استعمال کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ شہناز اور کریم نے اس کی قیمت ایک بار پھر نقد ادا کی اور پھر اپنی جان دے کر۔ تیسری بار ہم نے یہ ٹکٹ 12,000 میں لیے ہیں، انہیں ضائع کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ کیا کاجل مان جائے گی؟ میں نے کہا کاجل کو کچھ معلوم نہیں، رابعہ یا نازو کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کل ہم کاجل کے ساتھ کلیم کو روانہ کر دیں گے، خود انہیں سی آف کرنے جائیں گے، پھر کل رات بہرام کو سی آف کر دیں گے۔ جہاز کے ٹیک آف کرنے کے بعد کل تک بہرام کو کہاں رکھیں گے ہم؟ رام ناتھ نے کہا اسی گھر میں، ایک تہہ خانے میں۔ رابعہ اور نازو کہاں ہیں؟ میں نے کہا سو رہی ہیں سب۔ رام ناتھ نے کہا یہی بہترین وقت ہے اسے نیچے لے جانے کا۔ بہرام کو اپنی موت کا یقین آ چکا تھا۔ جب اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو ہم نے کپڑا ٹھونس کے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ اب اسے اٹھا کے تہہ خانے تک لے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں تھا، چنانچہ اسے میں نے اٹھا لیا۔ رام ناتھ نے ہماری رہنمائی کی اور ہم کچن کے پیچھے سے زیر زمین چلے گئے۔ تہہ خانہ اچھا خاصا بڑا بیڈ روم تھا جو پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ یہ کمرہ نہ بنایا جاتا تو باقی عمارت کو سہارا دینے کے لیے بہت بڑائی کرنی پڑتی اور ستون اٹھانے پڑتے۔ رام ناتھ سے پوچھے بغیر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ خفیہ عشرت قدا تھا۔ پہلی بیوی کی موت کے بعد رام ناتھ نے بڑی رنگین زندگی گزاری تھی، مگر اس سے پہلے بھی وہ کون سا پارسا ہوگا۔ ہم اس خوابگاہ سے متصل باتھ روم میں بہرام کو ڈال کر اوپر آ گئے۔ اس قید خانے سے صرف اس کی روح باہر نکل سکتی تھی اور ہم نے اسے خودکشی کے امکانات سے محروم نہیں کیا۔ اگر وہ خود اپنی جان لیتا تو ہم قتل کے الزام سے بچ جاتے۔ رام ناتھ کے نزدیک بھی یہ قتل نہیں انصاف تھا اور ضروری تھا۔ اٹھنے کے بعد رابعہ نے پہلا سوال یہ کیا بہرام کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نازو بولی مگر میں نے اس کے چلانے کی آواز سنی تھی۔ کیسے چلا رہا تھا وہ؟ خالی بولا چلا کے بتاؤ۔ میں نے کہا اب پوچھ گچھ شرافت سے تو ہوتی نہیں، پھر کیا معلوم ہوا؟ رابعہ بولی کوئی خاص بات نہیں، ٹکٹ ٹھیک ہے، وہ اپنا نام غلط بتا رہا تھا۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی تھا۔ غالب بولا معلوم نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا، جھوٹ بول کے وہ کیا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اسے ڈر تھا کہ ہم اسے پکڑوا دیں گے، ہمارے پاس فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ نام پتہ معلوم ہو گیا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ رابعہ نے کہا اب وہ تمہارے کام نہیں کرے گا، نہ کرے اور بہت حیثیت سے۔ میں نے کہا نازو بولی اور الٹا اس نے ہمارے بارے میں پولیس کو بتا دیا۔ پھر؟ غالب نے کہا کیا بتائے گا، ہمارے پاسپورٹ تو دیکھ چکا ہے وہ، یہ جانتا ہے کہ ہم رام ناتھ کے مہمان ہیں، غلط کام تو وہ خود کر رہا ہے۔ ہم کل انشاءاللہ کاجل اور کریم کو کراچی بھیج دیں گے، تمہارے بھائی کے پاس۔ غالب نے کہا ڈبل ایس آئی شیخ کے پاس۔ نازو اداس ہو گئی۔ بھیا تو مایوس ہو چکے ہوں گے، انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر ان کا جن کے زندہ واپس آنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ کتنی پرانی بات لگتی ہے یہ، جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے تھے۔ غالب نے کہا بہت جلد تم بھی ان سے جا ملو گی، ہم سب کا انتظار ختم ہونے والا ہے۔ شام ہوتے ہی سردی پھر بڑھنے لگی۔ ہم نے ابھی تک گرم کپڑے نہیں خریدے تھے۔ رام ناتھ نے بڑی فراخ دلانہ پیشکش کی کہ ہم اس کی گاڑی میں چلے جائیں، لیکن ہم نیپال کے دلکش نظاروں والے دارالحکومت کی سیر بھی کرنا چاہتے تھے۔ کلیم کو ابھی تک بخار تھا اور کاجل اس کے لیے بہت فکر مند تھی، اس نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تم کہو تو ہم بھی نہ جائیں؟ رابعہ نے کہا۔ جواب رام ناتھ نے دیا بھائی ایسی کوئی بات نہیں، اس موسم میں ٹھنڈ لگ جاتی ہے، میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ شام کو پھر دیکھ لے۔ کاجل نے کہا ہاں وہ آتا ہی ہوگا، تم لوگ جاؤ۔ جب ہم باہر آ رہے تھے تو دھواں چھوڑتی شور مچاتی
اور خطرناک انداز میں لہرا کے چلتی ہوئی ایک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ میں نے چھلانگ مار کے خود کو ایک طرف کیا، ورنہ میرا خیال ہے کہ حادثے کی صورت میں اس قدیم و ضعیف کار کا کوئی حصہ ٹوٹ کے گر جاتا۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر سرکس کے جوکر جیسا ایک شخص یوں اکڑا بیٹھا تھا جیسے منجمد ہو گیا ہو۔ اسے شاید امید نہ تھی کہ اندر سے بھی کوئی آ سکتا ہے۔ کوشش کے باوجود وہ سٹیئرنگ پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور گاڑی لان پر اتر گئی، سبزے پر سے گزری اور 4 گملوں کے درمیان سے راستہ بنا کے رک گئی۔ نازو کو سب سے زیادہ ہنسی آئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ رابعہ بولی۔ ایک سوار تھا، دوسری سواری تھی۔ تم کس کو پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا غالباً یہی ڈاکٹر تھا۔ وہ کار سے باہر آنے کے بعد ڈاکٹر ہی ثابت ہوا۔ کچھ دیر ہمیں گھورنے کے بعد اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کار کے مضروب حصوں کو اسی طرح دیکھا جیسے وہ جہاں بل مریضوں کو دیکھتا ہوگا، اور پھر اپنا سال خوردہ میڈیکل بیگ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ لان پر خل چلانے یا گملے توڑ کے پودوں کو بے گھر کرنے کا اسے کوئی ملال نہ تھا۔ کمال ہے، ہمالیہ کی ترائی میں ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، خالی بولا۔ میں نے کہا ہمارے ملک میں سنیاسی بابا بھی تو ہیں جو ہمالیہ کے غاروں میں 100 سال گزارنے کے دعوے رکھتے ہیں۔ جس کا دل چاہے نوشتہ دیوار پڑھ لے کہ وہ آئے تب بھی جوان تھے، گھر لوٹ کر گئے تو زیادہ جوان تھے، خالی بولا۔ نازو نے کہا کیا تم ملے ہو کبھی ایسے جوان بابا سے؟ غالب نے کہا نادان لڑکی، لوگ آتے ہیں مجھ سے ملنے۔ میں نے کہا یہی تو ہے بابا مذکور، دیکھنے میں 28 سال کے لگتے ہیں مگر 128 سال عمر ہے۔ رابعہ ہنسی۔ پھر تو تمہیں سنیاسی بابا غالب کہنا چاہیے۔ نازو بولی میرے تو پردادا ہو گئے تم۔ غالب نے کہا دیکھا سکندر، ان عورتوں میں کیسی بری عادت ہے اپنی عمر میں ڈنڈی مارنے کی۔ اس نے تو ڈنڈا مار دیا، مجھ سے ذرا ہی کم ہوگی اس کی عمر۔ سکندر صاحب، پیچھے سے کسی نے مجھے نام لے کر پکارا۔ میں ایک دم گھوم گیا، میرے ساتھ ہی دوسرے سب لوگوں کے قدم بھی رک گئے۔ مجھے آواز دے کر روکنے والا درمیانی عمر کا شخص تھا جس نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ نہایت سرد علاقوں میں جہاں برف باری بھی ہوتی ہے یہ کوٹ بہت کام آتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں اور اسلام آباد میں بھی لوگ یہ اوور کوٹ استعمال کرتے ہیں جس میں کالر کے ساتھ ہی سر کو ہر طرف سے ڈانپ لینے والا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اس کوٹ والے نے مجھے بہت قریب آ کے آواز دی تھی، اور وہ بھی دبے دبے لہجے میں۔ میرے اچانک رک جانے سے اس کو بھی بریک لگانے پڑے۔ وہ نہ جانے کہاں سے ہمارے تعاقب میں تھا۔ کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ آپ سکندر بخت ہو نا؟ مجھے شک تھا۔ آپ کا شک غلط نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ ملا کے حیرت کے سارے تاثرات کو چہرے پر جمع کیا۔ جی آپ سکندر نہیں ہو؟ اس نے سنبھل کر کہا اور اینک کے شیشے صاف کر کے پھر میری صورت کا جائزہ لیا۔ معلوم نہیں آپ کس سکندر کی بات کر رہے ہیں جس کا مقابلہ پورس سے ہوا تھا؟ وہ تو 350 سال قبل مسیح میں ادھر آیا تھا۔ غالب بولا ادھر کا مطلب ہے ہندوستان، کھٹمنڈو تو وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ آپ مذاق کرتے ہو جی؟ وہ خفت سے مسکرایا۔ ابھی آپ نے بھی ان کا نام لیا تھا۔ میں نے کہا۔ غالب حیران ہو کے بولا اور پھر کہکا مار کے ہنس پڑا۔ چشمہ تو صاف کر لیا تم نے، اب کان بھی صاف کراؤ۔ ارے بھائی میں اس کو مذاق میں چکندر کہتا ہوں، یہ مجھے شلجم کہتا ہے۔ میں نے بھی سر ہلایا۔ اور انہیں ہم گاجر مولی کہتے ہیں۔ وہ سخت مخمسے میں پڑ گیا۔ چکندر، شلجم، غالب نے بڑی خاطر دماغی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے سکندر سمجھنے والے شخص کو پورا یقین تھا کہ میں سکندر بخت ہوں یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور آدمی ہوں۔ چنانچہ وہ تصدیق کے لیے ہمارے پیچھے چلتا رہا تھا، اور جب غالب نے میرا نام لیا تو اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار آ گیا، مگر غالب نے بڑی چالاکی سے نظر کے دھوکے کو فریب سماعت کا نام دے دیا۔ میں نے پورے اعتماد انداز میں اپنا پاسپورٹ نکالا۔ میں ڈاکٹر راجن ہوں اور یہ میری دھرم پتنی ڈاکٹر رکمنی، یہ مسٹر اور مسز کمار ہیں۔ اس نے بے یقینی سے میرا پاسپورٹ لیا، اس پر میری تصویر اور نام کو دیکھا اور بولا معاف کرنا۔ غالب نے کہا ہمارے پاسپورٹ بھی دیکھ لو، تمہارا یہ شک بھی رفع ہو جائے گا کہ میں راجہ پورس تھا۔ اس نے مجھے پاسپورٹ واپس کرتے ہوئے کہا میں غلط سمجھا تھا، تم وہ نہیں ہو۔ میں نے پاسپورٹ پھر جیب میں رکھ کے کہا تم کس سکندر کو تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ غالب نے ہمدردی سے کہا تمہارا بیٹا ہے یا کوئی بھائی تھا جو گم ہو گیا؟ اس نے خفت کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں، ایک دوست تھا، ممبئی میں ملا تھا، صرف ایک بار ذرا سی دیر کے لیے۔ وہ ملاقات بھی کہاں تھی، دور سے ہی دیکھا تھا اسے۔ میں ریلوے کوارٹر میں اپنے ایک دوست کے ساتھ رہتا تھا اور وہ سامنے والے کوارٹر میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کہا آخر وہ تھا کون؟
وہ تھا ایک مجاہد، ایک عظیم انسان۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے اس کے لیے کچھ نہ کیا، حالانکہ میری بڑی تمنا تھی۔ خیر، وہ واپس جانے کے لیے پلٹا تو میں نے کہا، عجیب آدمی ہو تم بھی، اگر وہ سکندر یہاں مل جاتا تو تم کیا کرتے جب وہاں کچھ نہیں کر سکے تھے؟ وہ پھر رک گیا۔ یہاں میں بھارتی سفارت خانے میں ہوں، ویسے تو چپراسی کچھ نہیں ہوتا، مگر میں سفیر صاحب کا ذاتی چپراسی ہوں۔ میں اسے خبردار کر دیتا کہ وہ خطرے میں ہے، فوراً نیپال سے نکل جائے۔ اچھا میں چلتا ہوں، کوئی کام ہو تو آ جانا میرے پاس۔ غالب نے کہا، کام پڑ سکتا ہے مگر نام تو معلوم ہو تمہارا؟ بندے علی۔ وہ جلدی سے بولا، معاف کرنا، میں نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ میں نے کہا، بندے علی، ایک کام تو ہے، مگر بات یہاں سڑک پر کھڑے رہ کر نہیں کی جا سکتی، کیوں نہ ہم کہیں بیٹھ جائیں، تمہارے ساتھ ایک کپ چائے بھی پی لیں۔ غالب نے کہا، تمہیں کوئی ضروری کام تو نہیں ہے؟ وہ مسکرایا، نہیں جی، ایسے ہی نکلا تھا بازار سے کچھ لانے کے لیے، یہاں آپ مہمان ہو، چائے میں پلاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں تو معلوم نہیں یہاں چائے کہاں ملتی ہے۔ وہ بولا، بہت اونچی جگہ تو میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، ایک خالص نیپالی ریسٹورنٹ ہے، چائے بھی خاص ہے اس کی۔ غالب نے کہا، پھر تو ہم وہیں جائیں گے۔ اس خالص نیپالی ریسٹورنٹ کا ماحول خاصا پراسرار تھا۔ باہر سے صرف ایک دروازہ نظر آتا تھا، مگر اس کے پیچھے طویل سرنگ جیسا غار تھا۔ وہ دروازہ پہاڑی کے اس حصے میں تھا جہاں عمارات کے سائے نے پہاڑی کو چھپا لیا تھا۔ یہ مصنوعی نہیں، حقیقی غار تھا، جسے ضرورت کے مطابق کچھ گہرا اور چوڑا کر لیا گیا تھا۔ اوپر سے مٹی اور پتھروں کو گرنے سے بچانے کے لیے جگہ جگہ سیمنٹ بھی بھرا گیا تھا، مگر سیمنٹ کو بھی خاکی رنگ سے قدرتی چٹانوں کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ نیچے پختہ فرش تھا جس پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ چٹان کی دیواروں پر ایسی وال لائٹس نصب تھی کہ دیکھنے سے قدیم طرز کی مشعل کا گمان ہوتا تھا۔ میزوں پر خوبصورت پھول سجے ہوئے تھے اور کہیں غاروں میں چھپے ہوئے اسپیکروں سے موسیقی کے سر پھوٹ رہے تھے۔ یہ مغربی موسیقی نہیں تھی، خالص ہندوستانی کلاسیکل موسیقی تھی۔ اور جب ہم ایک میز پر بیٹھے تو روی شنکر اور استاد علی اکبر خان کے سروں کا ریکارڈ ختم ہوا۔ پھر چند لمحے بعد بسم اللہ خان کی شہنائی کا جادو جاگا۔ مجھے اس ماحول کے طلسم نے آج سیر کر لیا۔ اگر بندے علی نہ ملتا تو ہم اس خوبصورت جگہ سے اجنبی بن کے گزر جاتے، اور بعد میں کبھی کوئی ذکر کرتا تو ہمیں ملال ہوتا کہ ہم کھٹمنڈو میں تھے، تو کسی نے اس جگہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا۔ ایک معصوم صورت نیپالی لڑکی نے قریب آ کے سر خم کیا اور مسکرا کر کہا، ویلکم ٹو نیپال سر، اور مینیو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس کا خالص مشرقی لباس بھی متاثر کن تھا۔ اس نے ساری کے اوپر بڑی خوبصورت شال اوڑھ رکھی تھی اور بالوں کا جوڑا بنا کے اس میں پھول گوندھ رکھے تھے۔ مینیو میں کھانوں کی اور مشروبات کی فہرست بہت طویل تھی، اور بہت سی عام کھانوں کے ساتھ نیپال کی ہر خصوصی ڈش شامل تھی۔ بندے علی نے بہت اصرار کیا کہ ہم ڈنر کی دعوت قبول کر لیں، مگر ہم میں سے کوئی بھی سرے شام کھانے والا نہ تھا، اور ہم اس کو شرف میزبانی بخشنے نہیں آئے تھے، بلکہ میں اس سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بندے علی، تم نے چائے کا ذکر کیا تھا، بس وہی اسپیشل چائے چلے گی، ورنہ کچھ نہیں۔ بندے علی نے مایوسی سے کہا، اچھا جی، آپ کی مرضی۔ اس سے زیادہ مایوسی ویٹرس کو ہوئی، مگر اس نے اپنی دلربا مسکراہٹ سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور سر جھکا کے چلی گئی۔ پھر میں نے کہا، بندے علی، تم نے کہا تھا کہ سکندر بخت خطرے میں ہے اور اسے فوراً نیپال سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے تو سکندر کہا تھا، سکندر بخت نہیں، اور وہ خطرے میں ہے تو آپ کو کیا؟ آپ تو ڈاکٹر راجن ہو۔ وہ عیاری سے بولا۔ اب اعتراف کے بنا چارہ نہ تھا۔ فرض کر لو کہ میں اس کا دوست ہوں اور جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے کہ نہیں؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، مگر آپ ڈرتے ہو کہ کسی کو معلوم ہو گیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ اچھا جی، مت بتاؤ، مگر ہم بتا دیتے ہیں۔ اس نے جیب میں سے خاکی رنگ کا سرکاری لفافہ برآمد کیا جس پر گول سرخ رنگ کی ٹاپ سیکرٹ کی مہر تھی۔ اس پر بھارتی سفیر کا نام لکھا ہوا تھا اور یہ ہدایت درج تھی کہ اسی عملے کا کوئی فرد نہ کھولے۔ اندر دوسرا لفافہ تھا جس پر کچھ تحریر نہیں تھا، مگر اسے لاک چپکا کے بند کیا گیا تھا۔ لفافے کے ہر جوڑ پر اور درمیان میں لاک گرم کر کے پیتل کے ابھرے ہوئے حروف والی مہر یوں لگائی گئی تھی کہ سیل توڑے بغیر کوئی بھی لفافے میں سے کچھ نہیں نکال سکتا تھا۔ انتہائی خفیہ اہم نوعیت کی سرکاری ڈاک کو بھیجنے کا یہ طریقہ ہر جگہ مروج تھا۔
اسے مت کھولنا۔ بندے علی نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے لفافہ اسے واپس کر دیا۔ پھر دیا کیوں تھا مجھے؟ غالب بولا۔ اس میں کیا ہے آخر؟ بندے علی نے لفافے کو احتیاط سے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور دوسری جیب میں سے ٹائپ کیا ہوا کاغذ نکال کے مجھے پکڑا دیا۔ یہ تھا اس میں، یہ اصل کی نقل ہے۔ یہ بنگلہ دیش میں بھارتی ہائی کمان کی طرف سے نیپال کے سفیر کو جاری ہونے والا ایک مراسلہ تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ بدنام زمانہ دہشت گرد سکندر بخت اور اس کے ساتھی فوجی لباس میں ایک بھارتی ٹرک کو لے کر سرحد عبور کر گئے ہیں اور نیپال پہنچ چکے ہیں۔ مراسلے میں ہمارے کارناموں کی تفصیل تو نہیں تھی، مگر ان سب کے حلیے بیان کیے گئے تھے جو MRS کے بانی ارکان تھے۔ نیپال کی حکومت سے درخواست کی گئی تھی کہ ان پر کڑی نظر رکھے اور انہیں فرار ہو کے پاکستان جانے سے روکے۔ اگر وہ گرفتار ہو جائیں تو ان کو خصوصی حفاظتی انتظامات کے ساتھ ڈھاکہ بھیج دیا جائے۔ مراسلے میں ہم سب کے نام تھے، وہ نام بھی تھے جو ہم نے اختیار کر رکھے تھے۔ ہمارے پاسپورٹس کے نمبر اور اس ٹرک کا نمبر تھا جس میں ہم ایک سرحدی چوکی پر گرفتاری کے بعد فرار ہوئے تھے۔ اس کے نیچے فار ملٹری آپریشنل کمانڈر نارتھ سیکٹر 3 لکھا ہوا تھا، مگر اوپر کیپٹن حمید کے دستخط تھے۔ ظاہر ہے کمانڈر وہ خود نہیں تھا۔ اس نے آپریشنل ہیڈ کوارٹر کو مطلع کر دیا تھا اور ان کی ہدایات کے مطابق یہ مراسلہ بھیجا گیا تھا۔ وہ ذہین اور حوصلہ مند آدمی تھا جس نے بڑی ہوشیاری سے ہمیں بھی بچا لیا تھا اور اپنے آپ کو بھی۔ میں نے خط کے مضمون کو 2 بار پڑھا اور پھر غالب کے حوالے کر دیا۔ ویٹرس چائے کے برتن سجا گئی اور نازو چائے بنا ہی رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب بندے علی سے کیا کہوں۔ میں نے جھوٹ بولا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں کیوں جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں۔ چنانچہ اس نے میری مجبوری کو قبول کرتے ہوئے اسے سچ مان لیا تھا۔ بندے علی نے کہا، اب آپ بتا دو گے نا سکندر بخت کو؟ میں نے کہا، بندے علی، میں ہی سکندر بخت ہوں۔ قصور نہ تمہاری نظر کا تھا، نہ تمہارے کانوں نے غلط سنا تھا۔ آپ اچھی طرح سوچ لو جی، ہر ایک پر بھروسہ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہم تو مان لیں گے آپ ڈاکٹر راجن ہو۔ میں نے کہا، اب اور شرمندہ مت کرو، تم جانتے ہو یہ احتیاط کا تقاضا تھا۔ ہماری جگہ تم ہوتے تو یہی کرتے۔ حالات ایسے ہی ہیں کہ ہم دوست دشمن میں تمیز نہیں کر سکتے اور کئی بار بھروسہ کر کے مصیبت میں پڑ چکے ہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ چلو جی، مت اعتبار کرو بندے علی پر، ہم قسم کھا کے کہیں گے تب بھی کیا ہوگا؟ تم کہو گے کیا ثبوت ہے کہ یہ نقل مطابق اصل ہے؟ غالب نے کہا، اصل کہاں ہے؟ اس نے کوٹ پر ہاتھ رکھا، اس لفافے میں، لیکن میں دوبارہ یہاں آپ کو لفافہ کھول کے نہیں دکھا سکتا۔ پہلی بار لفافہ کیسے کھولا تھا تم نے؟ اس پر تو خیر مہر سلامت ہے۔ غالب نے کہا، ہیں جی اس کے بھی طریقے، لوگ تو جعلی نوٹ چھاپ لیتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا، گویا تم نے بھی ایک جعلی مہر بنوا رکھی ہے، آخر کیوں؟ تم ٹاپ سیکرٹ سرکاری ڈاک کیوں کھولتے ہو؟ غالب نے کہا، ظاہر ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں کیا تھا تم نے۔ لفافہ دیکھ کر خط کا مضمون بانپ لینا تو شاعرانہ بات ہے، عملاً یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا، ایک سفارت خانے میں آنے والی سب ڈاک انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اس میں حساس نوعیت کے راز ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت سنگین نوعیت کی چوری ہے اور اس جرم کو غداری کی بدترین مثال سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا اور سر جھکائے خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ میں نے کہا، بندے علی، تم ایک معمولی چپراسی نہیں ہو، تم کسی کے ایجنٹ ہو۔ تم اپنے ملک کے خلاف جاسوسی کر رہے ہو اور اس کا بھاری معاوضہ وصول کرتے ہو۔ غالب نے کہا، کیا تمہیں احساس ہے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے؟ جاسوس کا دوست کوئی نہیں ہوتا، وہ پکڑا جائے تو نہ اسے اپنے معاف کرتے ہیں اور نہ وہ جن کے لیے وہ جاسوسی کرتا ہے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، چائے کیسی لگی آپ کو؟ میں نے گہری سانس لی اور چائے کا کپ خالی کر دیا۔ بندے علی نے ہماری سب باتوں کو ایک کان سے سنا تھا اور دوسرے سے اڑا دیا تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب بکواس تھی، وہ سب اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس کام کے تمام خطرناک حالات سے واقف تھا۔ اسے کچھ سمجھانا یا لیکچر دینا بے سود تھا۔ غالب نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ پہلے سے تمہاری نگرانی کوئی نہیں کر رہا ہے اور کسی نے تم کو ہمارے ساتھ آتے نہیں دیکھا ہوگا؟ غالب کی بات نے مجھے چوکنا کر دیا۔ ہاں بندے علی، عام طور پر یہ معاملات زیادہ دن پوشیدہ نہیں رہتے۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھے سب معلوم ہے؟ وہ میری بات کاٹ کے بولا، مجھے اتنا بے وقوف مت سمجھو کہ میں نے مدد کر کے تمہارے لیے مصیبت پیدا کر دی ہوگی اور یہ نیکی تمہارے حق میں برائی بن جائے گی۔ نہیں سکندر بخت، کم از کم تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ یہ تو مجھ سے تفتیش کرنے والے سرکاری ادارے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔
کہ میں کس ملک کے لیے کام کرتا ہوں اور کیوں کا جواب تو جانتے ہیں سب۔ میں نے افسوس سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ آج کل تفتیش کیسے کی جاتی ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ جانتا ہوں، مگر میری لاش سے بھی کچھ نہیں اگلوا سکتے وہ۔ غالب نے نظر بچا کے مجھے آنکھ ماری۔ فرض کرو بندے علی یہ بوگس اطلاع ہو، اصل اطلاع کسی اور ذریعے سے سفیر کو فراہم کر دی گئی ہو۔ بندے علی نے کہا، اس میں کیا غلط ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں، میں بہت شکر گزار ہوں تمہارا کہ تم نے اتنا بڑا خطرہ مول لے کر ہمیں تلاش کیا اور یہ اطلاع بر وقت فراہم کر دی۔ اب بتاؤ اس کے بدلے میں ہم تمہارے لیے کیا کریں؟ اس کا چہرہ جو اب تک شکوک اور مایوسی کا مظہر تھا ایک دم کھل اٹھا۔ بس سکندر میاں تم سلامت رہو اور خیریت سے واپس پہنچ جاؤ تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ ہم بھارت میں ہیں تو کیا، دل تو پاکستان کے ساتھ ہے ہمارا۔ تمہارے جذبات واقعی قابل قدر ہیں۔ میں نے کہا، تم نہیں جانتے آج دوسری بار تم سے مل کے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے اور میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ وہ بولا، پہلی بار میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا، حالانکہ اس وقت بھی میں سمجھتا تھا کہ جو کچھ تم پاکستان کی خاطر کر رہے ہو اس پر ہر مسلمان کو فخر کرنا چاہیے۔ تم نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے اور جس طرح پاکستان کے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے تھے وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا، چلو اب باقی باتیں رات کو کھانے کے بعد کر لیں گے۔ چائے تو ہم نے پی لی، تمہاری ڈنر کی دعوت بھی ہم قبول کرتے ہیں بندے علی۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ ہم بھی قدردانوں کے کیسے قدردان ہیں۔